ہم بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے، جیت کے تو ہم آ جائیں گے، ہار کے تو ہم بھاگ جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے اس کی سزا میں انہیں رستہ بلا دیا۔ وہ 40 سال تک مقام تیہ میں، میدان تیہ میں وہ بھٹکتے رہے اور وہ فلسطین نہ پہنچ سکے۔ اسی 40 سال کے عرصے میں موسیٰ کا انتقال ہوا، پھر ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، اس کے بعد پھر یوشع بن نون نبی بنا دیے گئے۔ تو اس وقت لوگوں کو غیرت آئی کہ ان کے بچوں، کی بیٹیوں کو یہ امالتہ کے لوگ اٹھا کر کے لے جاتے تھے۔ جالوت بڑا بدبخت بادشاہ تھا، بڑا جابر اور ظالم حکمران تھا۔ وہ جب لے کے جاتے تھے تو اس وقت انہیں غیرت اور حمیت جاگی۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے اندر کسی کو بادشاہ بنا دو، ہم اس کی سربراہی میں جہاد کریں گے اور جہاد سے منہ نہیں پھیریں گے۔ تو انہوں نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ طالوت کا لشکر جب چلا تو اس لشکر میں 313 باغی بچ کے، باقی پانی پی کر کے رستے میں بھٹک گئے۔ تو اس وقت طالوت اور جالوت کا لشکر بد مقابل آیا۔ تو جب طالوت نے دیکھا کہ جالوت تو بہت بہادر ہے، اونچا لمبا قد ہے، پورا لوہے میں زرہ میں بختر میں بندھا ہوا ہے، اس کے سر پہ خود ہے، اسے کوئی قتل نہیں کر سکے گا۔ تو طالوت کے دل میں تھوڑا سا خوف پیدا ہوا، تو اس نے اعلان کر دیا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی بھی اس کے نکاح میں دوں گا اور علاقے کی بادشاہت بھی اسے دوں گا۔ تو وہاں حضرت داؤد لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، جوان بچے تھے، نوجوان تھے۔ ان کے والد نے انہیں کہا تھا کہ جا کے دیکھو، اگر لڑائی گرم ہو تو مجھے بلا لینا، اور اگر لڑائی کی نوبت نہ آئے تو واپس آ جانا۔ وہ صرف دیکھنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب اعلان ہوا تو ان کے اندر نبوت کی غیرت نے جوش مارا۔ وہ میدان میں آگے، انہوں نے کہا میں جالوت کا مقابلہ کروں گا۔ انہوں نے جالوت سے لڑائی لڑی۔ ان کے پاس غلیل نما ایک ہتھیار تھا، اس کے اندر پتھر ڈال کے مارا، آنکھ میں لگا، آنکھ سے دماغ میں گھس گیا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح طالوت کو، داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی عطا ہو گئی اور بیٹی سے ان کی شادی بھی ہو گئی۔ یہ وہ خطہ تھا جسے فلسطین کہا گیا۔ اس کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام آئے، انہوں نے بیت المقدس کو بنایا۔ جب بنا کر کے فارغ ہوئے، سارا کام جنوں سے کرایا۔ آج بیت المقدس میں اللہ ہم سب کو لے کے جائے، ہم جا کے دیکھیں گے جتنا بھی سنگ مرمر لگا ہوا ہے، جتنی بھی کاریگری ہے، ساری جنوں نے کی ہے۔ انہوں نے جنوں سے کام کرایا۔ جب بیت المقدس کی تعمیر پوری ہو گئی، انہوں نے دعا کی۔ حضرت امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں اس دعا کو ذکر کیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان نے مسجد کی تکمیل کے بعد 3 دعائیں کی ہیں، اللہ نے 2 اسی وقت پوری کر دی اور تیسری کی مجھے امید ہے کہ پوری ہو جائے گی۔ پہلی دعا یہ کی، فرمایا یا اللہ ہمیشہ میرا حکم تیرے حکم کے مطابق ہو، میں جو بھی فیصلہ کروں اس کو تیری تائید حاصل ہو۔ اللہ نے قبول کر لی۔ دوسری دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایسا ملک عطا کر، ملک اللہ ينبغي لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت عطا نہ ہو۔ اللہ نے وہ بھی قبول کر لی۔ تیسری دعا آپ اور میرے لیے ہے، فرمایا کہ جو آدمی بھی اس مسجد میں آ کے نماز پڑھے، اے اللہ اس کے گناہ ایسے معاف کر دینا جیسے آج ہی ماں نے اس کو جنما۔ تو وہ دعا بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اما سنتانی 2 دعائیں ایسی ہیں فقط اوتیہما، ان کو عطا کر دی گئی، واما الثالثہ فارجو ان یکون یعطا، اور تیسری دعا کے متعلق مجھے یہ امید ہے کہ اللہ نے اس کو بھی قبول فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النجات الی بیت المقدس، خبردار خبردار، نجات صرف بیت المقدس میں ہے۔ اذا ظہرت الفتن، جب فتنوں کا زمانہ آ جائے تمہارے لیے نجات بیت المقدس کے علاوہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، اللہ کے پاکیزہ شہروں میں یہ ایک پاکیزہ شہر ہے جس شہر میں اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو جمع کر دے گا۔ پھر فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ 3 لشکر ہو جائیں گے، ایک اہل عراق کا، ایک اہل یمن کا، ایک اہل شام کا۔ اہل شام یہ فلسطین کے علاقے کا ہی نام ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ تم اہل شام کے لشکر میں چلے جانا کہ اس لشکر میں اللہ اپنے نیک بندوں کو جمع کرے گا۔ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم اس کی استطاعت نہ رکھتے ہوں کہ شام کے لشکر میں جمع ہو سکیں، تو فرمایا پھر اہل یمن میں چلے جانا، لیکن اپنے حوضوں کا پانی پینا، ان کے حوضوں کا پانی نہ پینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا خضر موت کے دریا سے ایک آگ نکلے گی، وہ لوگوں کو دہکاتی ہوئی، ان کو ہانکتی ہوئی لے کے چلی جائے گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس زمانے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا تم اہل شام کے لشکر کا حصہ بن جانا۔ پھر ایک عورت ہے حضرت میمونہ بنت سعد،
وہ اللہ کے نبی کی مولاد ہیں، وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں جا کے نماز پڑھو، وہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی کی مسجد میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ بیت الحرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ بیت المقدس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کے نماز پڑھ لو۔ تو حضرت میمونہ نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم نہ جا سکیں، فرمایا فبعثوا الزیت الى السراج فوقنتلہ، کہ اس کو اپنے چراغوں بیت المقدس کے چراغوں میں جلنے کے لیے تیل بھیج دو۔ اگر خود نہیں پہنچ سکتے تو تیل بھیج دو، وہ تیل ان چراغوں میں روشنی کرے گا۔ جب تک چراغوں میں روشنی رہے گی تو تستغفر لهم الملائکہ، تو ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے اور ان کے لیے ذخیرہ اعمال کا جاری رہے گا۔ تو اتنی بڑی فضیلتیں، اتنی بڑی برکتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خطے کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں وہ خطہ بیت المقدس ہے۔ آج یہودی کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، عیسائی کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، اور مسلمان کہتا ہے یہ ہمارا ہے۔ تو اس میں ہم ایک دلیل ان کو پیش کرتے ہیں کہ جب معراج کی رات میں اللہ کے نبی نے امامت کرائی، سارے نبی پیچھے موجود تھے، تو اس امامت نے یہ بتا دیا کہ یہاں امامت کا حق کس کو ہے، تو یہاں امامت کا حق اللہ کے نبی کے امتی کو۔ پھر دوسری بات کہ جو ہمارے معاشرے میں رائج جو قوانین ہیں ان کے حساب سے ہے کہ 1917 میں ایک معاہدہ ہوا، ایک پلان طے کیا گیا۔ اس پلان کے تحت جو برطانیہ والے تھے انہوں نے فلسطین کو یہودیوں کے لیے آزاد وطن تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ اس سے تھوڑا پہلے اگر میں تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتا دوں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں بیت المقدس عیسائیوں سے لے لیا گیا۔ اس میں 3 بڑے لشکر ہمارے گئے۔ ایک کے امیر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کے امیر تھے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کے امیر تھے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں نے مختلف طرف سے اس خطے کو فتح کر کے اسلامی قلمرو میں شامل کر دیا، اور جب یہ قلمرو میں شامل ہو گیا تو یہ 5 صدیاں اسی خطے کے اوپر مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر 5ویں صدی ہجری میں اس خطے کے اوپر عیسائیوں نے حکومت قائم کر لی۔ پھر صلاح الدین ایوبی اٹھا، اس نے ان کو تباہ و برباد کر کے بھگا دیا اور پھر مسلمانوں کی حکومت قائم کر لی۔ یہ حکومت چلتے 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 خلافت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی۔ تو 1517 میں سلیم اول نام کا بادشاہ گزرا، جو یہ ارطغرل ڈرامے والا ارطغرل ہے، اس کی اولاد ہے عثمان کی اولاد میں سے تھا۔ تو اس نے اس خطے کو اپنی سلطنت میں شامل کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر دیا۔ پھر 1914 میں جنگ عظیم اول جسے کہتے ہیں، جنگ عظیم اول ہوئی۔ تو اس جنگ کے اندر یہودیوں نے برطانیہ سے معاہدہ کیا کہ ہم جرمنی کے خلاف تمہارا ساتھ دیں گے، اس بنیاد پہ کہ جب تم جیت جاؤ گے تو یہ فلسطین کا حصہ ہمارے وطن کو بنا کر کے تسلیم کر لو گے۔ انہوں نے معاہدہ کر لیا۔ انہوں نے خلافت کو توڑنے کے لیے بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے جب خلافت کو توڑ دیا تو 1917 میں اعلان بالفور اسے کہتے ہیں، اعلان بالفور کے نام سے انہوں نے یہ خطہ ایک آزاد وطن بنام یہود ڈکلیئر کر دیا۔ لیکن